مرید کی لگن اور مرشد کی نظر، صرف ان دونوں میں سے اگر ایک چیز بھی کم ہوگی تو روحانیت وہ فیض حاصل نہیں ہوگا۔ ایک مرید جب اپنے دل میں اس فیض کی پیاس لے کر مرشد کو ڈھونڈنے نکلتا ہے تو اصل وہ جو جدوجہد ہے، وہ جو اس کے اندر کی پیڑ ہے، وہ اس کو کچھ حاصل کرنے کے لیے تیار کر دیتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس مرشد بھی وہ نظر رکھتا ہے اور وہ بھانپ لیتا ہے کہ اس مرید کے اندر وہ پیاس موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم جب بھی صوفیاء اکرام کو پڑھتے ہیں، بڑے سنت گرو کو پڑھتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں، چاہے آپ کتاب پڑھیں، مذہبی کتابیں پڑھیں یا کوئی نظریہ پڑھیں، سائنس پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں، گرو کے سوا کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، مرشد کے سوا کچھ مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ انسان ایک ایوولوشن کے تھرو یہاں تک پہنچا ہے، ہزاروں سالوں کی ایک تسلسل ہے جو چلتے چلتے آج ہم ایک اپنے آپ کو دنیا میں مہذب انسان کہتے ہیں۔ آج ہم نے وہ ترقی کر لی کہ ہم خود پہ ناز کرتے ہیں۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، ہم غاروں میں تھے، غاروں سے نکلے ہیں اور آسمانوں کی بلندیوں کو چھوا ہے۔ اس میں یہ ایوولوشن ہوا ہے، یہ ارتقا ہوا ہے، یہ ہزاروں سالوں کی ہے، یہ اس میں ایک دن میں کوئی نیند سے جا کے نہیں اٹھا۔ تو اگر کچھ پانا ہے تو زیرو سے سٹارٹ کیوں لیں؟ دیکھیے، میں ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک والدین اپنے بچوں کو جب تربیت دیتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی عمر کا تجربہ بھی اس کو دیتا ہے۔ ایک باپ اگر 70 سال کا ہے اور اس کا بیٹا 40 سال کا یا 30 سال کا، تو وہ 70 سال کا تجربہ تربیت کے ساتھ اپنے 30 سالہ بچے کو جب دیتا ہے تو اس 30 سالہ بچے کے پاس ایک صدی کا تجربہ ہوتا ہے، اگر وہ اس چیز کو اپنائے۔ ہمارے یہاں یہ بہت ایک بڑا مسئلہ ہے، ایک جنریشن گیپ بن گئی ہے کہ ہم اپنی پچھلی جنریشن کو کم تر سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس دور میں آنکھ کھولی، یہاں پہ اس دور میں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، ترقی نظر آ رہی ہے، ڈیولپمنٹ نظر آ رہی ہے، یہ سب یہ جو ہماری ایج ہے، ہمارے گروپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے کی۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ نے آنکھ کھولی، آپ نے موبائل دیکھا، کمپیوٹر دیکھا، الیکٹرانکس دیکھی، یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہو یہ آپ کی ہی پچھلی جنریشن سے پچھلی جنریشن کا کام ہے۔ تو یہ بات تو طے ہو گئی کہ کوئی بھی یہ نہ کہے کہ ہماری پچھلی جنریشن یا اس سے پچھلی جنریشن کوئی پیچھے دی، نہیں، انہوں نے ہمیں یہاں تک پہنچایا۔ ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم زیرو سے سٹارٹ کرنے سے بہتر ہے اپنے بچوں کو وہ کچھ اپنا تجربہ دیں، اور ہمارے بچے، میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، آپ تجربہ آپ لیں ان سے۔ جب آپ ان کے 60 سالہ 70 سالہ تجربہ لیں گے اور آپ کی 30-35 سال عمر ہوگی تو آپ کی 100 سال سے اوپر تجربہ آپ کے پاس آ جائے گا اور آپ زندگی کے فیصلے اور بھی بہتر کر پائیں گے۔ تو یہ مرشد کا جو کانسیپٹ ہے یہ کچھ اسی طرح ہے کہ ہم خود بخود اپنے آپ کو کچھ سمجھ کے اور کتاب پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور مذہبی کتابیں کوئی بھی کتاب ہو تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وہ چیز پا لیں گے بنا مرشد کے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ جو سنت گرو لوگ ہوتے ہیں، یہ جو صوفیاء اکرام ہوتے ہیں، یہ جو بڑے بڑے جنہوں نے تپسیا کی ہوئی ہیں، جنہوں نے بڑے مشاہدے کیے ہیں، مراقبے کیے ہوئے ہیں، ان کے پاس صرف بیٹھ جانا
سچ بتا رہا ہوں، صرف بیٹھ جانا آپ کو فیض ملے گا، وہاں سے آپ کو صرف ان سے ملنا، اٹھنا بیٹھنا، سوال تو بہت دور کی بات ہوتی ہے، آپ ان سے اٹھنا بیٹھنا ملنا شروع کریں، آپ کے جو پرسنالٹی ہے اس میں خود بخود چینج آتی شروع ہو جائے گی۔ تو یہ پہلے اپنے اندر، لیکن ان سب چیزوں سے پہلے اپنے اندر وہ پیاس تو لے کے آئیں، وہ کچھ حاصل کرنے کا، وہ جو کچھ حاصل کرنے کی ایک ہمت ہے، جدوجہد ہے، وہ ساری قربانیوں کے لیے تیار تو ہو جاؤ۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بس کسی کے ساتھ ہم جائیں گے، ملیں گے، ہمیں سب کچھ مل جائے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ مرید کی تو پیاس اپنی جگہ، لیکن اگر وہ پیاس سچی ہے تو پھر مرشد کی نظر پڑتی ہے، ورنہ نہیں پڑتی۔ ایسے بہت سارے دربار ہیں جہاں پہ سچے سچل کامل مرشد بیٹھے ہیں، وہاں پہ مریدین بھی جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جاتے ہیں، اسی امید سے جاتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ملے گا، لیکن وہاں سے ہر کسی کو وہ کچھ نہیں ملتا، کسی کسی کو ملتا ہے، کیونکہ وہ پیاس بھی کسی کسی میں ہوتی ہے اور نظر بھی ان پیاس والوں پہ پڑ جاتی ہے۔ ایک اسکول میں ہی آپ دیکھ لیں، جب بچے پڑھتے ہیں تو اس کا جو ٹیچر ہوتا ہے، ان کی خاص عنایت ان پہ ہوتی ہیں جو زیادہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک عام سی بات ہے۔ اگر کوئی کاریگر ہے، نائی ہے، کوئی گاڑی کا ورکشاپ چلا رہا ہے، اس کے پاس اگر کوئی چھوٹو آ جاتا ہے سیکھنے کے لیے، تو زیادہ جس کو دیکھے گا یہ محنت کر رہا ہے تو اس کو اور بھی سکھائے گا۔ اگر وہ کام چور ہوگا تو وہ اس سے خود بخود نظر ہٹا دے گا اور وہ ٹائم ضائع کرے گا۔ تو مرید کی جدوجہد، مرید کی لگن، مرید کی پیاس سچی ہونی چاہیے، پھر کوئی اس سے سچل یا کامل مرشد سے ملنے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ، کبیر داس رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد یہ دوسرے جو بھی بڑے بڑے، حضرت سلطان سخی باہو رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو بھی بڑے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے سچی پیاس اندر اپنی جوت جگائی، اس کے بعد ان کو مرشد ملا، اور وہ مرشد ایسا سچل مرشد ملا جس کے بعد اس کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور وہ وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک انہوں نے سوچا کہ ہم وہاں تک ہماری رسائی ہم پہنچ جائے۔ تو پہلے اپنے اندر کو دیکھنا ہے، اپنی پیاس کو دیکھنا ہے۔ اگر آپ کی پیاس سچی ہے، کیونکہ مجھ سے بہت سارے ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ ہم سچا مرشد کہاں ڈھونڈیں؟ سچا مرشد ڈھونڈا نہیں جاتا، مل جاتا ہے۔ عشق کیا نہیں جاتا، ہو جاتا ہے۔ ولی بنا نہیں جاتا، چن لیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں پہلے ہم اپنی تیاری کرو، آپ میں اگر تیاری ہوگی، خود بخود آپ سچے مرشد کے دربار میں پہنچ جائیں گے۔